پیارے ساتھیوں اور عزیز طلبہ، آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، یعنی دعوت کس چیز کی طرف دینی چاہیے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ دعوت کے 3 رکن ہیں: داعی، مدعو اور مدعو الیہ۔ داعی سے متعلق گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس سے شروع ہوگی۔ مدعو اور اس کے بارے میں بات ہوگی۔ مدعو الیہ یعنی ہمیں دعوت کس چیز کی طرف دینی ہے، ہم لوگوں کو کن باتوں کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے ساتھیوں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو واضح کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر دعوت کا حکم دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دعوت کس چیز کی طرف دینی ہے۔ چنانچہ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آپ دعوت دیجئے الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، وہ راستہ جسے رب نے متعین کیا ہے، وہ راستہ جس راستے پر چل کر کے رب تک پہنچا جا سکتا ہے، وہ راستہ جس کے لیے ہم اور آپ 5 وقت کی نمازوں میں دعا کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے: قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میری دعوت ہے۔ کسی جماعت کی طرف، کسی حکومت کی طرف، کسی ملک کی طرف، کسی ذات کی طرف نہیں، اصل دعوت کی طرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو گویا ایک داعی اپنی دعوت میں اس بات کا پابند ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے متعین کردہ راستے کی طرف بلائے، وہ لوگوں کو اس راستے پر چلنے کی دعوت دے جو راستہ اسے اللہ تک پہنچا دے، اللہ کی جنت تک پہنچا دے۔ یہ ہے اصل میں اختصار کے ساتھ 2 لفظوں میں کہ ہم جس چیز طرف دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ہم ذرا تفصیل سے لیں تو دیکھیے، اسلام ایک دین فطرت ہے، فطری مذہب ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد بات فرمایا ہے۔ دین فطرت ہونے کا کیا معنی ہے؟ یعنی انسانی فطرت اور انسان کی تمام دینی اور دنیاوی ضروریات سے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اسلام روحانی مذہب بھی ہے اور انسانی مذہب بھی ہے۔ یعنی کیا معنی ہے؟ یعنی میں مذہب جو ہے اسلام کی روحانیات سے متعلق گفتگو کرتا ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اس روح کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے جڑے۔ اور دوسری طرف انسانی مذہب بھی ہے، یعنی ایک مسلمان کا ایک انسان کے ساتھ، انسانی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، اس سے متعلق بھی گفتگو کرتا ہے۔ تو گویا یہ مذہب جو ہے جس کی طرف ہمیں دعوت دینا ہے، اس ہمارے جس طرف دعوت دینا ہے اس میں روحانیت بھی ہے اور انسانیت بھی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ روحانیت کا معاملہ اس میں سب سے پہلے ہے اور وہی چیز غالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ بندے اور بندے کے رب سے، اس کے خالق، اس کے مالک، اس کے رازق، اس کے منعم، اس میں متصرف، اس سے متعلق ہے۔ اور یہ چیز دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی دعوت رہی، ابتدائی مرحلے میں، اس میں بالکل واضح اور صاف ہے۔
مثال کے طور پر میں صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید آپ کے سامنے جو ورقہ لکھا ہوا اس میں یہ موجود نہ ہو۔ پہلی حدیث لیکن شاید یہ موجود ہو اور کچھ بعد میں آئے، یہ حضرت عامر بن عبسہ السلمی، بنو سلیم سلمہ کے رہنے والے تھے، سلیم کے رہنے والے تھے حضرت عامر بن عبسہ۔ صحیح مسلم میں ان کی روایت ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کسی مذہب یعنی کوئی صحیح طریقے پر نہیں ہے، بتوں کو پوجنا، پتھروں کو پوجنا، درختوں کو پوجنا، اور یہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسان کو سکون عطا کرے۔ تو جب لوگوں کو بتوں کی پرورش کرتے دیکھتا تو میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا۔ اسی درمیان میں ہم نے سنا کہ مکہ میں کوئی شخص ظاہر ہوا ہے اور وہ کچھ ایسی ہی باتیں بتاتا ہے جو عام لوگوں کے عام راستے سے الگ ہٹ کر کے ہے، اور ظاہر بات ہے میرے دل کی ایک آواز تھی کہ یہ طریقہ صحیح نہیں، کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے۔ لہذا میں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کیا۔ آپ ابھی مکے میں تھے، میں اپنی سواری کے اوپر بیٹھا اور جب مکہ مکرمہ آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کھل کر کے باتیں نہیں کرتے۔ قوم کے لوگ، آپ کی قوم کے لوگ یعنی قریش، آپ کے اوپر بڑے نڈر اور حملہ آور اور زبردست ہو گئے ہیں، بڑے جری ہو گئے ہیں آپ کے بارے میں۔ تو ہم نے بس کوئی راستہ تلاش کیا پوشیدہ طور پر مکے میں داخل ہونے کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا تو ہم نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما انت، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا نبی، میں اللہ کا میں نبی ہوں۔ ہم نے کہا نبی کے کیا معنی ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے۔ حضرت عامر بن عبسہ کہتے ہیں کہ آپ کو پھر کیا دے کر کے بھیجا ہے؟ یہ ہے اصل میں ہمارے یہاں ذکر کرنے کا مقصد، کہ آپ کو کیا دے کر، کیا تعلیم دے کے بھیجی ہے، کسی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیئا، وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیئا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاً صلہ رحمی یعنی بندے کا تعلق بندے سے، خصوصاً اپنے رشتہ داروں سے کیا ہو، اس کے لیے بھیجا، بتانے کے لیے۔ وکسر الاوثان، اور وثن جو بت ہیں، چاہے پتھروں کی شکل میں ہے، لکڑیوں کی شکل میں ہے، درخت کے شکل میں ہے، مزار کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے۔ وکسر الاوثان وَأَن يُوحَّدَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں ایک صحابی کا بیان ہے، مالک بن نضلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک پہنچا تو ہم نے آپ سے سوال کیا اِلَى مَا تَدْعُو، آپ کی دعوت کس کی طرف ہے، ہمیں کسی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّحِمِ، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور رحم رشتہ داری کے جوڑنے اور رشتہ داری کو نبھانے کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ابتدائی دعوت کے بارے میں آپ جائیں تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، اللہ کی طرف تھی، ادعو الی اللہ یا ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف تھی۔ لیکن ذرا اس کی کچھ تفصیل ہے۔ دیکھیے انسان کا، ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی ہے کہ یہ روحانی مذہب بھی ہے اور انسانی مذہب بھی ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے 2 پہلو ہیں، ایک باطنی پہلو ہے جو خالص اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے اور درمیان اس پر کوئی مطلع نہیں ہوتا، اور دوسرا اس کا ظاہری پہلو ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف
دعوت دینے روحانی طور پر معنی یہ ہے کہ ہم عقیدے اور عمل، عقیدے اور عبادات دونوں طرف دعوت دیں، عقیدے کی طرف اور عبادات کی طرف، دونوں طرف دعوت دینا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کی طرف دعوت دینے کی توجہ فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے مخلوقات کے ساتھ انسان کا، ایک مسلمان کا کیا تعلق ہو، اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اخلاقیات سے متعلق ہے اور ایک پہلو معاملات سے متعلق ہے۔ آپ خلاصے کے طور پر کر سکتے ہیں کہ دین کی جو دعوت ہے وہ چار باتوں کی طرف ہے۔ یہ خلاصہ آپ نوٹ کر لیں۔ عقیدے کی طرف دعوت ہے، عبادات کی طرف دعوت ہے، معاملات کی طرف دعوت ہے اور اخلاقیات کی طرف دعوت ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہیں جو نبی اس دنیا میں آتے تھے، صرف ہمارے نبی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی بھی جو اس دنیا میں آیا کرتے تھے وہ اسی مقصد کے لیے آیا کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے اور اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اب ہم دلیل دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہاں، کیسے عقیدے کی طرف دعوت دی ہے، یا ہمیں ایک داعی کو عقیدے کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور حدیث، اور بار بار آپ لوگوں نے سنی ہوگی، وہ آ چکی ہوگی آپ کے سامنے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جس میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بطور داعی کے بھیجنے کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے معاذ ابن جبل اور ابو موسیٰ اشعری دونوں کو یمن کی طرف دعوت دے کر بھیجا، انہیں کچھ ہدایات دی، وہ بات اس کی حدیثیں گزر بھی چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف دعوت کے لیے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے کیا کہا؟ اِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اگر ان کے پاس آؤ تو انہیں دعوت دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کی۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے انہیں جس چیز تمہیں دعوت دینا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، انہیں تم دعوت دینا، پکارنا، بلانا کس طرف؟ اس بات کی طرف کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کریں، اللہ کی توحید کو اپنائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، سب سے پہلے جو نبی کی دعوت ہے، سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ وہ دعوہ الی التوحید یا دعوہ الی الشہادتین ہے۔ حضرت طارق المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حدیث صحیح ابن خزیمہ اور ان کے شاگرد صحیح امام ابن حبان کی صحیح کے اندر ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ، سوق ذی المجاز میں آپ حج کے ایام میں سفر کر کے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر آپ کی صرف ایک پکار ہوا کرتی تھی، ایک دعوت ہوا کرتی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا ساتھیوں کہ سب سے پہلے ایک داعی کی جو دعوت ہونی چاہیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف، اس کی فضیلت بیان کی جائے، اس کی اہمیت بیان کی جائے، اس کے منافی جو شرک ہے اس کی خطرناکی سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں آتے رہے ہیں ان کی بعثت کا اولی مقصد بھی یہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔
ساتھیوں، میں اس موضوع کی طرف تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، جبکہ ہماری دعوت کا یہ سب سے اہم موضوع ہونا چاہیے۔ بعض جماعتیں، بعض گروپ اپنے آپ کو مسلمان ہونے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے دعوے دار ہوں گے، لیکن ان کی دعوت میں توحید کا کہیں بھی ثبوت نہیں، کہیں بھی توحید کا ذکر نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے بھی تو صرف ایک ضمناً طور پر ایک ذکر آ گیا ہے، اس کی اہمیت کو، اس کے فضائل کو، اس کے لوازمات کو، اس کے منافی چیزیں کیا ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ جبکہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے ذکر میں، آپ سورہ اعراف کو اٹھا لیجئے، سورہ شعراء کو اٹھا لیجئے، جہاں نبیوں کا بکثرت تذکرہ ہے، ہر جگہ آپ یہی پائیں گے کہ نبی کیا کہتا، یا قوم اعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ۔ ہر نبی کی، نوح ہیں، ہود ہیں، صالح ہیں، جو بھی ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وہ وحی نازل ہوتی ہے جس میں آپ کو دعوت کا مکلف بنایا جاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اٹھیے اور دعوت کا کام کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کے لیے تیار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوتی ہیں اس پر آپ نے غور کیا؟ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے، اب آرام کرنے کا، چادر اوڑھنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، نہیں، اٹھیے، اب آپ کو اور کچھ کام کرنا ہے۔ قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، بس لوگوں کو ڈراؤ، آگاہ کرو۔ آگاہی کس بات کی ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی اب بڑائیاں بیان کرو۔ جتنے لوگوں کی بڑائیاں بیان ہو رہی ہیں، جتنے لوگوں کے فضائل اور ان کے کرامات بیان ہو رہی ہیں، اب ہر ایک کا دور ختم ہو چکا ہے، ہر ایک کا دور ختم ہے۔ اب کس کا دور آ گیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اسی لیے جو لوگ آج بھی گمراہی کے راستے پر ہیں، ان کی تقریروں میں ان کے پیروں اور فقیروں کی بناوٹی، جھوٹی کرامتوں کا شروع تقریر سے لے کر کے آخر تک ذکر رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے ساتھیوں۔ دوسری چیز جس طرف دعوت دینی ہے وہ فرائض ہے۔ فرائض یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات میں واجبات ہمارے اوپر رکھی ہیں، فرض واجبات رکھی ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کی طرف بھی ہمیں دعوت دینی ہے۔ جیسا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس طرح ہم نے بھی اشارہ کیا اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ، اگر وہ توحید کا اقرار کر لیں تو انہیں حکم دو کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر نماز پڑھنے لگے تو ان سے بتلاؤ کہ اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تو گویا ہماری دعوت کا ایک بہت بڑا حصہ عبادات سے متعلق بھی ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کے بیان میں توحید تو بہت زیادہ ہے اور ہونی چاہیے، لیکن عبادات کا پہلو خود ان کے عمل کے لحاظ سے اور بیان کے لحاظ سے خالی ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں، یہ نماز میں کوتاہی، لیکن اس کا عقیدہ تو صحیح ہے۔ یہ دھوکے کی بات ہے ساتھیوں۔ اس عقیدے کا صحت کا مظہر کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا مظہر کیا ہے کہ عبادت ہونی چاہیے؟ تو عبادت اور فرائض خصوصی طور پر بہت اہم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی کب بنیں گے؟ تمہارے وہ اپنے مال اور جان کو تم سے محفوظ کب کر لیں گے؟
جب نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ نہ دیں۔ یہ چیزیں تفصیلیں جانتے ہیں آپ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آ کر کے مسلمان ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں خصوصی توجہ دیتے تھے اور انہیں انہی باتوں کی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ایسے ہی روزے کے بارے میں بھی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اگر میں عمل کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ صرف آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی اسے، نہیں، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، یعنی موحد ہو بن جا تو، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کو قائم کر، وتؤتی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھ، اور رمضان کا روزہ رکھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس پہلو خصوصاً توجہ دینی چاہیے، بلکہ ساتھیوں اگر میں آپ لوگوں سے ایک بات یہ کہوں تو تمام باتوں کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دعوت جو ہونی چاہیے وہ حدیث جبرائیل کی طرف ہونی چاہیے۔ حدیث جبرائیل آپ لوگ جانتے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ ان سے مروی وہ حدیث ہے کہ جبرائیل ایک انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ یہ سوالات آپ لوگ بار بار وہ حدیث سنے ہیں۔ تو اصل ہماری دعوت صرف فضائل ہی کی طرف نہیں ہونی چاہیے، احکام کی طرف بھی ہونی چاہیے۔ اصل ہماری دعوت صرف عقائد طرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری دعوت عبادات کی طرف بھی ہونی چاہیے اور ان کو سکھانا چاہیے۔ بہت سے لوگوں پر تجربے کی بات ہے کہ توحید پر بڑی اچھی تقریر کریں گے لیکن خود وہ نماز کے صحیح طور پر پابند نہیں ہوتے۔ یہیں سے ساتھیوں ہمارے یہاں ان بڑے احترام کے ساتھ وہ اہل علم ہیں، ہم سے بڑے ہوں گے، لیکن ان کی غلطی کا یہ احساس کیجئے کہ وہ اپنی تقریر، اپنے جلسے، اپنی کانفرنس 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک کریں گے، اس کے بعد لوگ چلے جائیں گے اور فجر کی نماز لوگوں کو غائب ہو جایا کرتی۔ بلکہ ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تقریر ہو رہی ہے، مغرب کے بعد سے شروع کیا، عشاء کے بعد آئے گا، ایسا کریں گے ہم جمع کر کے پڑھ لیں گے، ایک بدعت شروع ہو گئی دونوں نمازوں کو جمع کر کے جلسوں کے اندر۔ پھر ہوتا کیا ہے، یہ مشاہدے میں ہے ساتھیوں، جلسہ ظاہر بات 10:30 11 تک چلا، اب لوگوں کو جلدی اپنے گھر بھاگنے کی رہتی ہے اور نماز میں شریک کم لوگ ہوا کرتے ہیں، باقی سارے لوگ عام طور پر لوگ نکل جاتے ہیں، ہاں چل کے گھر پڑھ لیں گے، اب تو جماعت چھوٹ گئے گھر چل کے پڑھ لیں گے، گھر پہنچتے دیر بسا اوقات عشاء کا وقت نکل جایا کرتا ہے۔ یہ بنیادی غلطی ہے۔ ہم لوگوں کو توحید کا پابند کیوں بنا رہے کہ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اور نمازی کے بارے میں ہمارے ہاں یہ کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ سراسر غلطی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری دعوت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم امور عبادات میں بدعات سے پرہیز کرنے کی بھی دعوت دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت وہ ایسی چیز ہے کہ اس کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتا، بلکہ بدعت پر اڑے رہنا، بدعت پر جمے رہنا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے، تو اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے توحید کا بیان ہو، نماز کا بیان ہو، اس کا بیان ہو، ایسے بدعات کا بھی رد اور اس کا بھی بیان ہونا چاہیے۔ جیسے آپ ہر جمعے فرماتے تھے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ آپ کا نماز تھا۔
اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھنا چاہیے ساتھیوں کہ ہماری دعوت صرف فرائض کی طرف نہیں ہے، بلکہ ہماری دعوت نماز سے متعلقہ، روزے سے متعلقہ، زکوٰۃ سے متعلقہ نفلی عبادات کی طرف بھی ہونی چاہیے۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اس کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج لوگ اس میں بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں، بہت کوتاہی ہے اس سلسلے میں۔ بلکہ اس آیت کے اوپر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ تو کیا اسلام میں صرف فرائض اور عقیدہ ہی داخل ہے؟ اس میں سنن اور نوافل نہیں ہیں؟ ہیں، یقیناً ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو شخص سنن نوافل میں جس قدر کمی کر رہا ہے اس کے اسلام میں اسی قدر کمی واقع ہو رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اس آیت کو بھی آپ سمجھیں جو دعوت سے متعلق سب سے اہم آیت مانی جاتی ہے، دعوت کی فضیلت سے متعلق۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ نیک عمل بھی کرے۔ نیک عمل میں کیا داخل ہے؟ عبادات میں فرائض بھی اور نوافل بھی داخل ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیے تو آپ کی زندگی نوافل کی طرف بہت زیادہ، آپ کی دعوت نوافل کی طرف بہت زیادہ تھی۔ صرف ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں، ایک حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور اسی معنی میں روایت ہے صحیح مسلم حضرت ابو دردہ سے بھی ہے، حضرت ابو ذر سے بھی روایت موجود ہے۔ یہ تینوں بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، اور یہ تینوں باتیں فرائض میں، واجبات میں نہیں ہیں۔ لیکن وصیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خصوصی توجہ دلانا کہ ہاں اس کو، اسی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، نہ سفر میں نہ حضر میں، میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا، ظاہر بات فرض نہیں ہے نا، اور 2 رکعت کم سے کم چاشت کی نماز پڑھنا، فرض تو نہیں ہے نا، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، کہیں یہ وتر ضائع نہ ہو جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، آیا ہماری دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نوافل کی طرف رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ نوافل رہی ہے، اور یہ وہ سنن راتبہ بھی نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ہماری اور آپ کی دعوت کا جو بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے وہ عقائد طرف، عبادات کی طرف، اور ساتھیوں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت رہی ہے وہ لوگوں کو گناہوں خصوصاً کبائر سے پرہیز کرنے کی دعوت رہی ہے، اور صغائر سے ایاک و محقرات الذنوب رہی ہے۔ تو ہماری دعوت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دیں۔ یہ نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے نہیں بھائی لوگوں کو فضائل بتا دو، اس طریقے سے لوگ بدکیں گے، بھڑکیں گے۔ نہیں، یہاں بدک نہ بھڑک، رسول مبشر و نذیر، بشیر و نذیرہ دونوں بن کر کے آتا ہے رسول۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں ہماری دعوت کا حصہ ہیں۔ صرف امر بالمعروف نہیں ہے، امر بالمعروف کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جماعت میں جا رہا ہے سگریٹ بھی پی رہا ہے، ہمارے ساتھ جماعت میں جا رہا ہے اور سودی بینک میں کام بھی کرتا ہے، یہ چیز ہے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دعوت لوگوں کو جہاں عبادات طرف ہو، فرائض اور نوافل، وہیں ہماری دعوت لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی طرف ہماری دعوت ہونی چاہیے۔ وہ آیت جو قرآن مجید کی سب سے جامع آیت مانی گئی ہے، آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ تقریباً امام لوگ ہر خطبے میں اس کو پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، ہے نا؟ اور کیا؟ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
لعلکم تذکرون. یہ پڑھتے ہیں نا امام لوگ. یہ سب سے جامع آیت قرآن مجید کی مانی جاتی ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے منقول ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، اور تفسیر مفسرین میں نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے شہادت لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے. والاحسان وایتاء ذی، تین چیزوں کا. اور اس کے ساتھ منع کس سے کرتا ہے؟ وینہی عن الفحشاء، فحش زنا ہے، گندی عادت ہے، گالی دینا ہے، یہ فحش باتیں ہیں. والمنکر، اور وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہے، منکر. جھوٹ بولنا منکر ہے، دھوکہ دینا منکر ہے، سود کھانا منکر ہے، یہ ساری چیزیں منکر میں داخل ہیں. والبغی، اور لوگوں پر ظلم ہے، لوگوں کو مارنا، لوگوں کا مال لوٹنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زیادتی کرنا، یہ بغی ہے. دیکھیں پوری جامع منہیات اس کے اندر آ گئی ہیں. تو ہماری دعوت کس طرف ہونی چاہیے؟ کہ ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی بھی دعوت دیتے ہیں. ساتھیو اس سلسلے میں اگر دیکھیں حدیثیں بہت زیادہ ہیں. مسند احمد میں، سنن ابو داود میں، سنن ترمذی میں ایک صحابی جابر ابن سلیم ہے ابو جرئی، ان کی حدیث دیکھیے تو جب مسلمان ہونے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاں پر دعوت دی نیک باتوں کی، یہاں تک کہ آپ نے یہاں تک ان سے کہا کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی بھلی بات کو تم حقیر نہ سمجھو. اپنے بھائی کی طرف ہنس کر کے مسکرا ہی نہیں دینا، مسکرا ہی نہیں دینا بھائی طرف دیکھ کر کے. وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ دیکھو تم کسی کو گالی نہ دینا. نہیں، اگر کوئی آدمی تمہاری کسی بات پر تم کو عیب لگاتا ہے، تم اس کو الٹ کر کے اس کے عیوب کو ڈھونڈتے نہ پھرنا. دیکھو تم اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہ رکھنا. اس قسم کی کئی باتیں جو محرمات ہیں آپ نے اس سے ہی منع کیا ہے لوگوں کو. تو اسلام جہاں امر بالمعروف کا نام ہے، ہماری دعوت امر بالمعروف کا نام ہے، وہیں ہماری دعوت نہی عن المنکر کا بھی نام ہے. ساتھیو وقت نہیں ورنہ میں آپ کے سامنے رکھتا کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ مسند احمد کے اندر تفصیل سے ہے، امام ابن خزیمہ نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب جب نجاشی کے سامنے پہنچے، اور نجاشی اس لیے کہ جب وہاں پہنچے تو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو کفار نے، کافروں نے، مشرکین نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا تاکہ نجاشی کو ان کے خلاف ورغلائیں. تو نجاشی نے جب ان کو بلایا، کہا کہ آؤ اپنی باتیں پیش کرو، تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وضاحت کے لیے کھڑے ہوئے. وہ بڑی بہترین بات ہے، ہم نے اس ورقے میں اسے لکھ دیا ہے، آپ لوگ اسے پڑھ لیں گے. حدیث کو بھی نقل کر دیا ہے، اور اس کا ترجمہ جو حافظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام شعر کے اندر کہا ہے کہ اس میں بھی ہے. اس میں ایک جگہ ہے، وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے، بخشی زندگی ہم کو. ہمیں تلقین کی ان پتھروں کا پوجنا چھوڑو، زنا سے، جھوٹ سے، چوری سے، سرشوری سے منہ موڑو. ہمیں تلقین کی ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو انسانیت دکھلاؤ نہ دانو. ہمیں اس نے نماز و روزہ کے ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین، ہم ایمان لے آئے. تو اس طریقے سے آخر تک، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بہت بڑا حصہ کیا رہا ہے، اس میں آپ گناہوں سے بھی آپ لوگوں کو روکتے رہیں، اور داعی کو اس بارے بھی توجہ دینی چاہیے. اسی طریقے سے ہماری دعوت جو ہونی چاہیے وہ ایک مسلمان کو کہ وہ عام اخلاقی صفات جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح طور پر آپ نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے، علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کر کے بیان صحیح قرار دیتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں. عمدہ اخلاق کس کو کہا جاتا ہے؟ اخلاق ظاہر بات ہے، اخلاق اگر دیکھیں حسن خلق کے اندر علماء کہتے ہیں 3 چیزیں داخل ہیں. تو ان 3 چیزوں سے متصف ہونے کا ایک داعی کو کے لیے ضرورت ہے، اور اس طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے. ایک چیز کیا ہے؟ بذل الندى، یعنی انسان
لوگوں کے ساتھ حسن خلق یہ ہے کہ اپنا کھائے اور دوسرے کو ایسا نہیں، خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. وکف الاذی، اور اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے کسی بھی کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. تو نظر آئے مسلمان اپنے ہر کردار سے، تو نظر آئے مسلمان اپنے ہر کردار سے، وضع سے، اخلاق سے، رفتار سے، گفتار سے. تو یہ 3 چیزیں ہیں حسن خلق: بذل الندى وکف الاذى وطلاقۃ الوجہ. لوگوں سے ہم ملیں تو کیا ہے؟ ایسا ملے کہ گویا ہمارا چہرہ، ہم اس سے ملنا ہمیں پسند ہے اور ہم خوش ہیں اس سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو، حضرت معاذ بن جبل کو یہ وصیت کی تھی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. یہ آپ کی دعوت تھی، ہمیں بھی اپنا چاہیے. اور یہ بہت کمزوری پائی جاتی ہے ہمارے دعات میں، خصوصاً ان دعات کے اندر جو صحیح منہج کے اوپر ہیں. توحید پر ماشاءاللہ بڑی اچھی دعوت دیتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، نماز کی بڑی اچھی دعوت دیتے ہیں، لیکن جہاں اخلاقیات کا معاملہ آتا ہے وہاں پر سب سے پیچھے رہ جایا کرتے ہیں. جیسا کہ اس کی شکایت لوگ کرتے ہیں اور مشاہدہ اس کا ہے ساتھیو. نہیں، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. اسی طریقے سے ساتھیو ہمیں جس طرف دعوت دینی ہے، ہم نے کہا تھا کہ عقائد طرف، عبادات طرف، اخلاق کی طرف اور معاملات کی طرف. تو اچھے تعامل کی طرف بھی ہم لوگوں کو دعوت دیں. ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کیوں کہا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی تھی، آپ کے قتل کے در پہ تھے، لیکن پھر بھی امانت آپ کے پاس کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کا معامل، ان کا تعامل ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے. اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی تھی. اسی لیے آپ جب ہجرت کے لیے رخصت ہوئے تو بھی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، اور آپ نے حضرت علی کو سمجھایا کہ ہاں فلاں فلاں لوگوں کی امانت دے دینا، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ لے کر کے بھاگ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل ہو. اور یہ معاملات کن میں؟ لین دین میں، خرید و فروخت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور بیان فرمایا ہے کہ رحم اللہ رجلا، یہ دعوت دیکھیے آپ کی، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى. تو ایک داعی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بننا چاہیے، اور لوگوں کو اس دعا کا حقدار بننے کی دعوت دینی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر رحم فرمائے. کس پر؟ سمحا اذا باع، بیچتا ہے تو نرم رہتا ہے. بعض لوگ ہیں کہ آپ خریدنا ان سے چاہتے ہیں، لیکن ان کے ٹھیٹ پن اور اخلاق کو دیکھ کر کے آپ دوسری دکان پہ چلے جایا کرتے ہیں. اور ساتھیوں، مسلمانوں میں یہ کمی پائی جاتی ہے غیر مسلموں کے مقابلے میں بہت زیادہ، خاص طور پر ہمارے بعض علاقے کے مسلمان، ہندوستان پاکستان کے، ان میں یہ بڑی کمی ہے ساتھیوں. اور میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے اسے اپنانے، اور لوگ زیادہ اس طرف توجہ نہیں دیتے اپنی دعوت کے کام میں. دعوت کام میں یہ چیزیں بتاتے بھی نہیں لوگوں کو. تو رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى. رحم، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ رحم کرے اس شخص کے اوپر. کتنی ساتھیوں کتنی پیاری چیز ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے رحمت کی دعا کر. آپ دنیا سے جا چکے ہیں لیکن آپ کی رحمت ہم تک پہنچ رہی اگر ہم یہ کر لیں تو. وہ کیا؟ اگر بیچتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے، اور خریدتا ہے پھر بھی نرمی سے کام لیتا ہے. بعض لوگ جب خریدنے لگیں گے اور سمجھیں گے ذرا سا کچھ مجبور ہے سامنے والا، تو اس کے اوپر ایسا دھاک جمائیں گے، کم سے کم کراتے ہوئے شاید اس کو بیچارے کو اپنی اصل قیمت بھی چھوڑ دینا پڑے. اور اسے لوگ اپنی تعریف سمجھتے ہیں. نہیں،
رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، بیچتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے، خریدتا ہے پھر بھی نرمی سے کام لیتا ہے، وسمحا اذا اقتضى، اور لوگوں کو قرض دیا ہے، تقاضا کرتا ہے، اس میں بھی نرمی سے کام لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بہت سے لوگ کہیں بھائی لا کر کے دو، کہتا ہے بھائی میں کہاں سے لا کر دوں، میری تنخواہ نہیں، کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہاں سے لانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ملنا چاہیے۔ کہاں گئی اسلامی مسامحت، اسلامی اخلاق کہاں گیا ساتھیو؟ تو ہمیں لوگوں کو اچھے تعامل کی طرف بھی دعوت دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بار بار آپ لوگ سنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس ہوا جو غلہ بیچ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہوئے اس کا سودا کرنے لگے، تو آپ نے اللہ نے آپ کی طرف وہی کی اور آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا اور اندر دیکھا تو سارا غلہ کیا تھا، وہ گیلا تھا۔ تو آپ نے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہوئی ہے، اس پر پانی پڑ گیا ہے، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اسے اوپر کیوں نہ رکھ دیا، من غشنا فلیس منا یا لیس منا من غش، آپ نے بڑے واضح طور بیان فرما دیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے اندر اسے بنیادی رکھا ہے، لوگوں کے ساتھ تعامل جو ہے خیر کے ساتھ ہونا چاہیے بنیادی طور پر۔ چنانچہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو آ کر کے جب مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہوئے تو آپ نے ان سے بیعت کی، تو کن باتوں پر بیعت کی؟ نماز پڑھنے پر بیعت کی ہے، جی ہاں، زکوٰۃ دینے پر بیعت کی ہے، جی ہاں، لیکن اتنے پر اکتفا نہیں کیا آپ نے کسی عبادات پر، بلکہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی سے ہم پیش کریں، ہمارا معاملہ خیر خواہی کے ساتھ۔ اس لیے جانتے ہیں ساتھیو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں اور خود اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سے کو اپنا کوئی سودا بیچنے جاتے تو کہتے بھائی دیکھ لو، یاد رکھو، اگر یہ چیز مجھے اپنے پاس رکھنی پسند ہوتی تو میں تم کو بیچتا نہیں، یہ سوچ کر تم خرید لو۔ کون آج کرے گا اسے؟ آج کون کیسے کرے گا؟ اس لیے مسلمانوں پر سے لوگوں کا اعتماد ہٹتے جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ ہمیں جو دعوت دینی ہے وہ حسن تعامل کی طرف بھی دعوت دینی ہے لوگوں کو۔ کسی کو دیکھیں ایسے الجھا ہوا ہے، نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، آپ نے گھر سے آواز سنی کہ مسجد میں کچھ شور ہو رہا ہے، چاہے حضرت معاذ تھے یا ابی ابن کعب تھے، وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ الجھے ہوئے تھے کسی قرض کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ لین دین کا معاملہ ہے، وہیں سے اشارہ کرتے ہیں، جو تقاضا کر رہا تھا اس سے کہتے ہیں کہ یہ ایسے یعنی آدھا کم گرد کرو، اس سے لے لو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رہی، جس طرح ہمیں بھی لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام امور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت کے ساتھ میں اس موضوع کو تھوڑا سا طویل اس لیے کیا کہ اس سلسلے میں لوگوں کے اندر بڑی کوتاہی اور لوگوں کی دعوت میں بڑی کوتاہی ہے۔ باقی اگلی مجلس انشاءاللہ داعی اور اس کی صفات سے متعلق شروع ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔